بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزی پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر وقاص قمر۔ یہ ہمارے ماڈیول 1 کی کنٹینیوشن ہے، تو یہ یونٹ 2 کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یونٹ 2 کا ٹائٹل ہے یوزنگ اے ورک اسٹیشن۔ اس کے دو آبجیکٹیوز ہیں کہ فرسٹ آبجیکٹیو جو ہے وہ سیفٹی اور ہیلتھ ورک پریکٹسز کے بارے میں۔ جب آپ کمپیوٹر سسٹم سیٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سیفٹی اور ہیلتھ ورک گائیڈ لائنس جو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور جو دوسرا ہے وہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم میں ہم ڈفرینٹ فیچرز اس کے دیکھیں گے اور ان پٹ ڈیوائسز ہم اس میں کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ جب آپ کمپیوٹر انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، جس میں انوائرمنٹ ہے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں کمپیوٹر انسٹال کر رہے ہیں اس میں زیادہ ڈسٹ نہ ہو اور زیادہ ہیٹ نہ ہو، کیونکہ آج کل کے کمپیوٹرز میں، ماڈرن لیپ ٹاپس میں اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز میں فین تو لگے ہوتے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہیٹ ہو تو وہ ہیٹ اپ ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کا کمپیوٹر ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ اور انسٹالیشن کے لیے آپ جب کمپیوٹر نیا پرچیز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مینوفیکچرر کی طرف سے سیٹ اپ اور ڈفرینٹ سیفٹی گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ الیکٹرک ہیزرس وغیرہ اس کے کیا ہو سکتے ہیں اور آپ نے کیبلنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے، سارے انٹرفیسز اور پورٹس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو جب آپ نیا کمپیوٹر لیں تو اٹس ریکمینڈیڈ کہ آپ اس کے انسٹرکشنز مینول جو ہیں اس کو گو تھرو کریں اور وہ ساری گائیڈ لائن فالو کریں۔ تو پہلے آپ اپنے کمپیوٹر پہ سارے آپ کے پریفرل ڈیوائسز ہیں وہ کنیکٹ کر لیں۔ آپ کا کی بورڈ ہے، آپ کا ماؤس ہے، اگر پرنٹر ہے، اسکینر ہے، وہ آپ سارے جو ہیں وہ کنیکٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ پاور کیبل کنیکٹ کریں۔ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کی پاور کیبل الگ ہوتی ہے، مانیٹر کی الگ ہوتی ہے، اور پھر آپ اس کو پاور اپ کریں۔ اگر پاور اپ ہونے سے بھی وہ آن نہیں ہوتا تو میک شیور کہ آپ کی جو کیبلنگ ہے وہ ساری کریکٹ ہے، اور آپ نے جو ساکٹ یوز کیا ہے پاور کیبل کنیکٹ کرنے کے لیے وہ سوئچ آن ہے، اور پاور کیبل جو ہیں وہ پراپرلی کنیکٹڈ ہے۔ یوزر فرینڈلی پریکٹسز میں آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنا جو کی بورڈ ہے اور ماؤس ہے اس کی پلیسمنٹ کیسے کرنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ریپیٹیٹیو اسٹرین انجری کے بارے میں اگر سنا ہو، RSI جس کو کہتے ہیں، اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ٹاسک جو ہے وہ بار بار کرتے ہیں فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، تو آپ کے مسلز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ایک طرح یوز ہونے میں وہ مسل پین آپ کو ہو سکتا ہے، اور آپ کے وہ جو مسلز ہیں وہ نم ہو سکتے ہیں اور لاس آف اسٹرینتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو RSI ہے وہ لنکڈ ہے آپ کے کی بورڈ اور ماؤس کے یوزز سے۔ تو جب آپ ماؤس یوز کریں تو آپ اپنی کلائی کو اسٹریٹ رکھیں، اور آپ اپنے جو ہاتھ ہے اس کو میک شیور کہ آپ اس کو اسٹریچ یا زیادہ بینڈ نہ کریں، اور جب آپ کی بورڈ یوز کریں تو اپنا فور آرمز جو ہیں وہ کی بورڈ کے پیرل رکھیں، اس میں زیادہ اسٹریچ نہ ہو، زیادہ بینڈ نہ ہو، اوپر اور نیچے نہ ہو، کیونکہ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسل پین ہو سکتا ہے اگر آپ لمبے عرصے کے لیے سیم پوزیشن پہ یوز کریں گے تو۔ اور اگر آپ ورکنگ انوائرمنٹ پہ ہیں، آپ ڈیسک پہ یوز کر رہے ہیں، تو آپ میک شور کریں کہ آپ کی جو چیئر کی ہائٹ ہے وہ آپ کی لیپ ٹاپ کی اسکرین یا مانیٹر کی اسکرین کے مطابق ہے۔ اگر زیادہ اوپر نیچے ہو، آپ کو اپنی نیک جو ہے اسٹریچ یا بینڈ کرنی پڑ جائے تو اس سے آپ کو اسٹرین ہو سکتا ہے، مسل پین ہو سکتا ہے۔ تو جس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پوزیشن کو کمفرٹیبل بنائیں، جس سے آپ کو کوئی پرابلمس نہ ہو فیوچر میں۔ جو آپریٹنگ سسٹم کا مین فنکشن ہے، جیسا کہ مائکروسافٹ ونڈوز ہے یا لینکس ہے یا میک او ایس ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو اسٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور ڈفرینٹ سافٹ ویئر اپلیکیشنس آپ اس پہ انسٹال کر کے آپ اس سے کچھ کارآمد کام کر سکتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی ایکسیس کرتا ہے، اور جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر کو ایکسیس کرتی ہے، آپ کے ہارڈ ویئر کو ایکسیس کرتی ہیں، لیکن آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز کے تھرو۔ تو اس کا آپ اصلاح سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا اگر کمپیوٹر ہے تو اس کے اندر آپ کا آپریٹنگ سسٹم انسٹالڈ ہے اور آپ کی اپلیکیشنز بھی انسٹالڈ ہے۔ تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے ہارڈ ویئر کو فنکشنز کے تھرو کنٹرول کرتا ہے، اور آپ کی اپلیکیشن ڈائریکٹ ہارڈ ویئر تک رسائی نہیں ہوتی ان کو،
اپلیکیشنس او ایس کے تھرو او ایس کے فنکشنس کو یوز کرتے ہوئے آپ کے ہارڈ ویئر کو یوز کرتی ہیں. اسی طرح آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ٹولز مینجمنٹ ٹولز پرووائڈ کرتا ہے جس میں آپ کا جس سے آپ ہارڈ ویئر کو کنفیگر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ونڈوز میں ڈفرینٹ اپلیکیشنز آلریڈی انسٹالڈ ہوتی ہیں جیسے کہ نوٹ پیڈ ہے, پکچر ایڈیٹر ہے جس کو آپ ایم ایس پینٹ بھی کہتے ہیں, اور ورڈ پیڈ ہے, کیلکولیٹر اور سو اینڈ سو آن. اچھا جی, آئی ٹی ایف پلس جو ہے وہ وینڈر نیوٹرل ایگزام ہے جس میں آپ کو صرف ونڈوز یا لینکس یا صرف میک او ایس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ جنرل پوچھا جائے گا. تو اس کورس میں اگر آپ دیکھیں تو میں آپریٹنگ سسٹم جو یوز کروں گا وہ مائکروسافٹ ونڈوز ہوگا. اس کورس میں آپ کو ونڈوز زیادہ تر جو کام ہے وہ مائکروسافٹ ونڈوز پہ کرایا جائے گا. میرے پاس مائکروسافٹ ونڈوز 10 انسٹالڈ ہے اور میں نے ورچوئل مشین یوز کی ہوئی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ آپ یہ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں. اس میں نے ونڈوز 7 انسٹال کی ہوئی ہے. تو آپ کی ساری جو لیبس ہیں جو میں آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا وہ سارا آپ کو ونڈوز 10 یا ونڈوز 7 کے اوپر دکھایا جائے گا. اچھا جی, سب سے پہلے جب آپ کمپیوٹر پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے پاس یوزلی جو آپ کی ونڈوز ہے وہ پری انسٹالڈ ہوتی ہے, یا اگر آپ نے انسٹالیشن کی ہے اب انسٹالیشن کے مرحلے سے گزر گئے ہیں تو آپ کو ایک لاگ ان جو ہے نا ونڈوز سب سے پہلے دی جائے گی جس میں آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو کمپیوٹر جب بوٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ایک لوگو نظر آئے گا, ونڈوز 7 ہے, ونڈوز 10 ہے اس کا لوگو. اور پھر اس کے بعد جو کمپیوٹر ہے وہ بیک گراؤنڈ میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے پاور آن سیلف ہے جس کو پوسٹ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ جو ہے آپ کا جو مین کمپوننٹس ہیں وہ اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی ونڈوز لوڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ کے کمپوننٹ سارے صحیح کام کر رہے ہیں تو ونڈوز پراپرلی لوڈ ہو جائے گی 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد. اس کے بعد یہ آپ کو لاگ ان اسکرین دے دی جاتی ہے. لاگ ان اسکرین جو ہے وہ سملر ہوگی اس طرح کہ لیٹ می اوپن ورچوئل باکس, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اوریکل وی ایم ورچوئل باکس اویلیبل ہے, فری آف کاسٹ ہے. اس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور آپ ونڈوز 7 یا ونڈوز 10 کا کوئی امیج ڈاؤن لوڈ کر لیں جو ڈیمو آپ کو دیتا ہے, جو آپ کو یوز کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے. یہ جی ونڈوز سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ کو شروع میں لوگو نظر آئے گا اور بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ آپ کا جو پوسٹ ہے وہ چل رہا ہے. پوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کمپوننٹس ہارڈ ویئر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ونڈوز لوڈ ہو جاتی ہے. تو آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی جس میں آپ کا یوزر نیم ہوگا اور آپ کو اس میں پاسورڈ انٹر کر کے لاگ ان کرنا ہے. یہ جی میں نے پاسورڈ ڈالا ہے اور اس نے مجھے ڈیسک ٹاپ میرے سامنے نظر آ چکا ہے. جو پاسورڈ آپ نے ڈالا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتھینٹیکیٹ ہو گئے ہیں اور جو کمپیوٹر کے ویلڈ اونر ہیں. تو اٹس آلویز ریکمینڈیڈ کہ آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ بنائیں اور آپ اس کو بغیر یوزر نیم کے مت چھوڑیں کیونکہ کوئی بھی پھر لاگ ان کر سکتا ہے اور آپ کا ڈیٹا تک اس کو رسائی ہو سکتی ہے. یوزنگ دا ڈیسک ٹاپ اینڈ ٹاسک بار. اچھا جی, ڈیسک ٹاپ میں آپ کے پاس جو ہوتے ہیں کچھ شارٹ کٹس وغیرہ آپ کو نظر آئیں گے. پھر ٹاسک بار میں آپ اسٹارٹ کریں گے, اسٹارٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو اپلیکیشنز وغیرہ نظر آئیں گی. پھر اس میں ایک نوٹیفیکیشن ایریا بھی ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اس وقت یہ آپ کو ورچوئل مشین اگر نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے. اس میں آپ کے کچھ آئیکنز ہیں, کمپیوٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں آپ. اس میں آپ کو آپ کی ڈرائیو نظر آئے گی اور ڈفرینٹ آپ کو آپشنز نظر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈفرینٹ آئیکنز ادھر نظر آئیں گے. فولڈر کو ریپرزینٹ کرتا ہے, فائل کو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ ٹولز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اپلیکیشن اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جس طرح کہ اگر آپ اسٹارٹ پہ کلک کریں گے, اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن کھولنی ہے تو آپ یہاں سے اپلیکیشن سلیکٹ کر کے اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹاسک بار ہے, یہ آپ کا ٹاسک بار ہے نیچے جو دیا گیا ہے. اس کو آپ رائٹ کلک کریں تو اس کی آپ پراپرٹیز میں جا سکتے ہیں اور پراپرٹیز میں اگر آپ ڈفرینٹ ٹاسک بار سیٹنگز ہیں جس میں آپ اگر لاک کر سکتے ہیں, ٹاسک بار کو لاک کر لیں. آپ اس کو ہائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ آٹو ہائڈ کریں گے تو یہ ہائڈ ہو جائے گا اور
جب آپ اس پہ اسکرول کریں گے تو پھر یہ شو ہو جائے گا. تو آپ اس طرح کی ڈفرینٹ سیٹنگز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ اپلیکیشن رن کرنا چاہیں تو آپ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا آپ اسٹارٹ پہ جا کے اپلیکیشن رن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کچھ سرچ کرنا ہو تو آپ یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. کوئی بھی پروگرام اگر آپ نے یوز کرنا ہے، جس طرح فار ایگزامپل اگر میں کیلکولیٹر سرچ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس میں کیلکولیٹر لکھیں گے تو آپ کے سامنے کیلکولیٹر آ جائے گا، اور آپ اس پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے لیے کیلکولیٹر کی اپلیکیشن کھل جائے گی. تو اس میں آپ جتنی بھی اپلیکیشن انسٹالڈ ہیں آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس میں ٹائپ کریں گے تو وہ آپ کو سرچ بتا دے گا. اس میں آپ اسٹارٹ اسکرین کو بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ایم ایس پینٹ آپ نے لیس سے آپ شارٹ کٹ بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو ٹاسک بار میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے اور پن ٹو ٹاسک بار کر دیں گے. تو پن ٹو ٹاسک بار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سافٹ ویئر کا شارٹ کٹ ہے وہ آپ کے ٹاسک بار میں آ جائے گا. جب آپ ٹاسک بار میں اس کو ڈائریکٹ کلک کریں گے تو وہ اوپن ہو جائے گا. تو اگر آپ اس کو یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ان پن کر لیں، ان پن دس پروگرام فرام ٹاسک بار، تو وہاں سے ڈس اپیئر ہو جائے گا. اچھا جی، جو ماؤس ہے یا ٹچ پیڈ ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ جو آپ کے آبجیکٹس ہیں ڈیسک ٹاپ پہ یا آئیکنز ہیں اس کو سلیکٹ کرنے میں اور ان کو موو کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. جب آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہو تو آپ اس پہ کرسر کا پوائنٹ کریں گے اور اس پہ کلک کریں گے تو سلیکٹ ہو جائے گا. ڈبل کلک کریں گے تو وہ اوپن ہو جائے گا. بہت بیسک چیزیں، آپ اگر کمپیوٹر یوز کریں آپ کو آلریڈی یہ پتہ ہوگا، لیکن اس کورس کا حصہ ہے تو وی ہیو ٹو گو تھرو اٹ. لیپ ٹاپ میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹچ پیڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک لیفٹ بٹن دکھا جاتا ہے، ایک رائٹ بٹن دیا جاتا ہے. جس طرح ایکسٹرنل ماؤس ہوتا ہے اس کو آپ موو کر کے اسکرول کرتے ہیں، اس میں آپ اپنی فنگر سے ایکسپلور کریں گے. اسکرول کرنے کے بعد پھر آپ اس کو اگر لیفٹ کلک کریں گے اور پھر اس کا رائٹ کلک ہے، جس طرح سملرلی جس طرح ماؤس میں ہوتا ہے. کی بورڈ جی آپ کو پتہ ہی ہوگا آلریڈی کی بورڈ کس طرح یوز ہوتا ہے. کی بورڈ میں فنکشنز کیز ہوتی ہیں ٹاپ پہ آپ کی، پھر مین کیز ہوتی ہیں، اس میں کنٹرول کی ہوتی ہے، نومیرک پیڈ آپ کو دیا گیا ہے اور ایرو کیز ہے نیویگیشن کے لیے. تو اسپیشل کمانڈز آپ کو ونڈوز کی پتہ ہی ہوگی جو مشہور ہے، کمانڈ اور ڈیلیٹ آپ کریں گے تو آپ جو ہے وہ ٹاسک بار آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ اس کو یوز کر کے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، ریسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سی پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، وہ ٹچ اسکرین سے بھی آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. ٹچ اسکرین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آن اسکرین کی بورڈ بھی ہوتا ہے جس میں آپ اسکرین کو صرف اپنی فنگرس کی مدد سے ٹچ کریں گے تو وہ آپ کو آپ کی وہ اس کی کلک جائے گا، یا پھر اس میں سے ان پٹ آپ اپنی فنگر سے اس کو کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ آئیکنز ہیں جی ڈیسک ٹاپ پہ آپ کے، جس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو ہے یہ فولڈر کا آئیکن ہے، یہ آپ کے پاس ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ ہے. تو اگر میں ایک اور فائل یہاں پہ بناؤں، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ورڈ پروسیسر کا آئیکن ہے. تو ڈفرینٹ آئیکن سے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی اپلیکیشن ہے. تو یہ اگر آئیکن مجھے نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ ہے، اور اگر یہ آئیکن نظر آتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ فولڈر ہے. جو ڈیوائسز کے آئیکنز ہیں وہ ڈرائیو کا آئیکن جس طرح آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ڈرائیو کا آئیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر آپ کمپیوٹر کو کھولیں گے تو یہ ڈرائیو کا آئیکن ہے. اگر آپ کے پاس سی ڈی ہے، ڈی وی ڈی ہے، یا پھر آپ کے پاس یو ایس بی ہے تو اس کے بھی آئیکنز آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے. ہر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن جو ہے وہ ونڈو میں رن ہوتی ہے. آپ ڈفرینٹ ملٹیپل ونڈوز بھی کھول سکتے ہیں اور اس میں سوئچ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ونڈوز کے بیچ میں. تو جو ساری ونڈوز کے فیچرز ہیں وہ آلموسٹ سیم ہوتے ہیں. میں آپ کو کچھ فیچرز دکھا دیتا ہوں اس میں. جیسے کہ آپ اس میں اگر اس کو کھولیں تو آپ کو ڈرائیو یہاں پہ نظر آئے گی. پھر یہاں پہ اگر آپ نے کچھ سرچ کرنا ہے اپنے کمپیوٹر میں، کوئی بھی فائل ہے، کوئی فولڈر ہے، آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو بلٹ ان فولڈرز یہاں پہ نظر آئیں گے. ڈاکومنٹس ہے، میوزک، پکچرز، ویڈیوز کے فولڈرز یہ بلٹ ان ہوتے ہیں. پھر آپ یہاں سے اس کو ٹولز ہیں اس میں ڈفرینٹ، اگر آپ نے کوئی نیٹ ورک ڈرائیو میپ کرنی ہے آپ کو ڈفرینٹ آپشنز یہاں پہ نظر آ جائیں گے. اچھا، جو اس کے علاوہ جو ہے جی اگر آپ نے سسٹم پراپرٹیز پہ کلک کریں گے تو آپ کو اپنی سسٹم کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو پروسیسر ہے، آپ کا ریم کتنا ہے، اور ڈفرینٹ انفارمیشن آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی. اس یونٹ میں ہم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ سیفٹی اور ہیلتھ گائیڈ لائنس پڑھی کہ جب آپ کمپیوٹر سیٹ اپ کرتے ہیں تو آپ نے
ڈفرینٹ گائیڈ لائنس کو کیسے فالو کرنا ہے. اور پھر ہم نے تھوڑا سا آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بیسک چیزیں دیکھیں جو کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہوں گی یقیناً اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں. بہت بیسک اسٹف تھا. انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ میں ماڈیولز میں آپ کو اور تھوڑا اور ڈیپ ڈائیو کیا جائے کریں گے ہم لوگ آپریٹنگ سسٹم کے ڈفرینٹ فیچرز کے بارے میں. اس ماڈیول کا کوئز انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا, تو آپ اس سے کویشچن جو ہیں وہ اگر آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنا چاہتے ہیں, بلکہ اس موسٹ ریکمینڈیڈ کہ آپ وہ کویشچن گو تھرو کریں اگر آپ نے ایگزام کے لیے بیٹھنا ہے, تاکہ آپ کی کویشچنس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. اس طرح تھینک یو ویری مچ جی. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ یونٹ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.